السلام علیکم دوستوں میں ہوں اجمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ٹی وی 408۔ تو دوستوں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا آج ایک اچھی جو ہے نا مورل سٹوری ہے، علم کے بارے میں سٹوری ہے، علم کے تڑپ کے بارے میں سٹوری ہے، ایک بچے کی کہانی ہے۔ تو ویور یہ پوری سننا آپ انشاءاللہ سنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے، اور یہ وقت کے ایک بہت بڑے آدمی کی کہانی ہے، اس کے بچپن کی کہانی ہے۔ آپ یہ سنیں اور سننے کے بعد پھر جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی سنانا، اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ تو دوستوں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو علم جو ہے دوستوں، علم کے بارے میں ابھی تو جو دور جا رہا ہے اس میں تو اگر علم حاصل کرنے کا شوق ہو تو آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے۔ اگر آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، آپ پڑھنا چاہتے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آنے والا دور اس سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی آسان ہو، لیکن آپ کے پاس ایک تڑپ اور ایک شوق ہونا چاہیے۔ تو ویور اس بچے کے اندر اتنا شوق اور تھا، اتنی لگن تھی، اتنی تڑپ تھی، اتنی پیاس تھی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس کی بات سنیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ویور اس زمانے میں جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ٹیچر کو ہائر کرتے تھے اور وہ جو ہے نا ان کے گھر میں آ کے پڑھا جاتے تھے، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے گاؤں میں جا کے پڑھ لیں، یا کوئی بھی طریقہ سوچتے تھے کسی نہ کسی طریقے پڑھنے کا۔ جن لوگوں نے پڑھنا ہوتا تھا یا جو پرانے زمانے میں پڑھ چکے ہیں تو انہوں نے کیسے حاصل کیا ہے، آپ ایک جو کامیاب پڑھے لکھے گزرے ہیں، جو ہماری تاریخ ہے، چاہے اسلام کی ہے چاہے کسی اور مذہب کی، آپ دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ان لوگوں نے کیسے پڑھا، کتنی مشکلیں تھیں اس زمانے میں۔ اسکول اگر مدرسے بھی ہوتے تھے تو نیچے زمین پہ بیٹھ کے لوگ پڑھتے تھے، ٹاٹ ہوتے تھے اور یہ نیچے زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، کوئی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور ابھی جو دور ہے ابھی تو آپ کے سامنے ہی ہے دور، ابھی اس دور میں تو کوئی بات کرنے کا وہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو دوستو اس گاؤں کی کہانی ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے غزالہ۔ غزالہ گاؤں کا ایک بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے، اتنی پیاس ہوتی ہے، اتنی تڑپ لگن ہوتی ہے کہ وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی طرح کوئی مل جائے جس سے میں پڑھ لوں، کوئی ٹیچر مل جائے، کوئی استاد مل جائے۔ تو اسی تڑپ میں، اسی لگن میں وہ گلی بازاروں میں کھیل رہا ہوتا ہے تو ان کی نظر پڑتی ہے ایک آتے جاتے ایک بزرگ پہ۔ وہ اس گاؤں میں آتا ہے، ایک گھر میں جاتا ہے، وہاں پہ ایک بچے کو پڑھاتا ہے اور پھر شام کو گھر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ 2-3 دن اس کو دیکھتا رہا تو اس کی تڑپ، اس کی پیاس اور بھی زیادہ ہوگی۔ تو ویور اس نے ایک دن ان کے ساتھ بات کی، اس بزرگ کے ساتھ بات کی کہ بزرگ مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ مجھے بھی پڑھا دیا کریں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں صبح آتا ہوں یہاں پڑھاتا رہتا ہوں، اس کے بعد شام کو چلا جاتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ تو ویور اس بچے کا آپ ذہن دیکھیں، اس کا دماغ دیکھیں، اس کی تڑپ، اس کی پیاس دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس ٹائم تو آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا، بھاگتا رہوں گا، میں آپ سے اس دوران میں پڑھ لیا کروں گا، کوئی سوال جواب کر لیا کروں گا۔ تو بابا جی نے کہا کہ چلو بچہ ہے، اس کو کہہ دیتا ہوں کون سا مسئلہ ہے، اس دوران میں ویسے بھی فارغ ہوتا ہوں تو یہ کتنے سوال کر لے گا، کتنا پڑھ لے گا۔ تو نہ وہ بزرگ جانتے تھے اور نہ آپ جو ہے نا مطلب اس بات کو سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ تو وہ بچہ روزانہ اس بزرگ کے ساتھ چلتا رہتا تھا اور سوال جواب کرتا رہتا تھا۔ تو ویور اس بچے نے مسلسل 6 سال تک اسی طرح پڑھا، اس کے ساتھ چلتا رہتا تھا 12-14 کلومیٹر کرنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا، یہ وہاں سے اب واپس اپنے گھر آتا تھا۔ تو دوستو اس کی آپ تڑپ اور لگن تو آپ نے دیکھ لی۔ تو وہ جس نے اتنی مشکل سے پڑھا تھا، جس نے اس حساب سے پڑھا تھا، اس کو اپنے وقت میں یا آج کے وقت میں امام غزالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں امام غزالی کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، یا اس سے پہلے کے لوگوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، ان کے اندر کتنی تڑپ ہوتی تھی، کتنی پیاس ہوتی تھی، کتنی لگن ہوتی تھی۔ تو جو آج کا دور جا رہا ہے اس دور میں
تو دوستو اس دور میں تو اس طرح لوگ پڑھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر دوستو علم کا شوق نہ ہو، علم کی تڑپ نہ ہو، علم کی پیاس نہ ہو، تو چاہے کوئی بھی ہو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کے اندر علم کی تڑپ پیدا کریں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، ان کا بچپن پڑھائیں، تو دوستو انشاءاللہ بچے آپ کے سمجھ جائیں گے۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔